معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد کی کتاب پنجاب کا بٹوارہ 1947، ایک المیہ ہزار داستانیں۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ باب نمبر 8، مارچ کے فسادات، ملتان۔ سب ہیڈنگ، ارشد ملتانی۔ تقسیم ہند سے پہلے مختلف مذاہب کے درمیان کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ملتان میں کئی ہندو مخیر شخصیات تھیں، جبکہ مسلمان جاگیردار اپنے مفادات کے تحفظ کے خواہاں تھے۔ مسئلہ مارچ 1947 سے شروع ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ملتان میں قتل ہونے والا پہلا شخص سکھ تھا۔ اگرچہ شہر میں سکھ بڑی تعداد میں نہیں تھے، زیادہ تر ہندو تھے، جن کی اکثریت صوفیوں اور مزاروں کی معتقد تھی۔ میرے خیال میں پولیس امیر ہندوؤں پر حملہ کرنے کی شے دلانے میں ملوث تھی۔ وہ لوٹ مار میں اپنا حصہ لیتی تھی۔ چونکہ ملتان میں ہندو اقلیت میں تھے، اس لیے وہ خود کو مذہبی طور پر آلودہ ہونے سے بچانے کے لیے سختی سے اپنی رسومات نہیں ادا کر سکتے تھے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ ہم اکٹھے بیٹھ کر کھاتے پیتے نہیں تھے۔ 1947 سے پہلے ملتان ایک پرامن شہر تھا۔ سب ہیڈنگ، پریم چند کھنہ۔ ملتان ایک پرامن شہر تھا، محبت اور اچھے لوگوں سے بھرا شہر۔ سرائیکی زبان اور ثقافت بہت خوبصورت ہے۔ ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہمیں صوفیوں کے شہر سے جانا پڑے گا۔ ہمارے بزرگ ملتان کے قدیم باشندے تھے، لیکن 1947 میں جو کچھ ہوا اس کی مسلمان بیرونی حملہ آوروں کے حملوں کے سوا کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ہمارے مسلمان ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، حتیٰ کہ ہم اکٹھے کھاتے پیتے تھے۔ میرے والد مسلمان اولیاء پر زبردست اعتقاد رکھتے تھے اور باقاعدگی کے ساتھ صوفیوں کے مزاروں پر حاضری دیتے تھے۔ 1946 کی انتخابی مہم تک ملتان میں ماحول کشیدہ نہیں تھا، لیکن مسلمان اکثر یونینسٹ پارٹی کے خلاف بدزبانی کرتے تھے۔ انہوں نے عوامی جلسوں میں غیر مسلموں کے خلاف اشتعال دلانے کے لیے ملاؤں کو استعمال کیا۔ میں نے 5 مارچ کو ایک جلوس میں شرکت کی جس میں زیادہ تر تعداد ہندو طلباء کی تھی۔ یہ سچ ہے کہ جلوس میں کئی طلباء نے قائد اعظم مرد آباد کے نعرے لگائے۔ بورڈ گیٹ میں اس جلوس کا مسلمانوں کے ساتھ خونی تصادم ہوا، جس میں مسلمانوں نے چھریوں اور چاقوؤں کا استعمال کیا۔ کچھ افراد ہلاک اور کچھ زخمی ہو گئے۔ یہ سارا نقصان ہمارا ہوا۔ اس کے بعد مشتعل مسلمان ہندوؤں کی دکانوں کو آگ لگانے لگے اور کئی کو چھرا گھونپ دیا گیا۔ سیٹھ کلیان داس کے قتل سے خوف و ہراس پھیل گیا اور کئی متمول ہندوؤں نے اپنے خاندانوں سمیت مشرقی پنجاب میں منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ ہم نے ملتان اپریل میں چھوڑا اور جلندھر میں قیام پذیر ہو گئے۔ میں ہمیشہ ملتان واپس جا کر اپنا شہر دیکھنے کا خواہاں رہا، لیکن مارچ 1947 میں جو خوف مجھ پر طاری ہوا وہ اب بھی برقرار ہے۔ سب ہیڈنگ، گرداری لال کپور۔ آج بھی میرے تصور میں بورڈ چوک پر بے دردی سے قتل ہونے والے نانک سنگھ اور دیگر ہندوؤں کی لاشیں موجود ہیں۔ اس علاقے میں میرے والد کی دکان تھی اور دکان کی پچھلی گلی میں ہمارا گھر تھا۔ ہندو اور سکھ لاہور میں خضر حیات حکومت کے خاتمے کے خلاف پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ مسلمانوں نے ان پر دھاوا بول دیا۔ ان میں سے کئی بدنام جرائم پیشہ لوگ تھے۔ میں 5 مارچ کے جلوس میں شامل نہیں تھا، لیکن جب مسلمانوں نے حملہ کر دیا تو خوف و ہراس پھیل گیا اور ہندو اور سکھ ہر طرف بھاگنے لگے۔ میں اور میرا کزن امرت لال بھی ان کے ساتھ بھاگنے لگے، کیونکہ مسلمان بلا تفریق تمام ہندوؤں کا تعاقب کر رہے تھے۔ یہ بڑا روح فرسا منظر تھا، لیکن کچھ مسلمانوں نے ہمیں بچا کر چھپا دیا۔ پولیس کا رویہ نہایت جارحانہ تھا
اور اس نے ہندوؤں اور سکھوں کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر مارچ کے وسط سے صورتحال بہتر ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ تمام مذاہب کے بڑوں نے ملاقات کی اور امن کے قیام پر اتفاق کر لیا۔ البتہ اس ابتدائی حملے کے بعد ہندو اور سکھ اقلیت ہمیشہ خوف کا شکار رہی اور سوچ رہی تھی کہ پاکستان بننے کے بعد نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو۔ وہ جانتے تھے کہ ملتان ڈویژن اور ضلع میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور اگر پنجاب تقسیم ہوتا ہے تو انہیں صوبے کی غیر موزوں طرف رہنا پڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے خاندانوں کو مشرقی پنجاب میں محفوظ مقامات کی طرف بھیجنا شروع کر دیا۔ میری والدہ، 2 بہنوں اور مجھے اپریل کے آغاز میں شرن پور بھیج دیا گیا، جو پرانے پنجاب کا حصہ تھا۔ میرے والد اور چچا ملتان میں ہی رہے۔ وہ جولائی کے اختتام پر ہمارے پاس آ پہنچے۔ البتہ ہمارے کئی رشتہ داروں کو اگست میں قتل کر دیا گیا۔ سب ہیڈنگ بولا ناتھ گلاٹی۔ بوڑ بازار کے قریب ہماری دکان تھی اور بیشتر گاہک مسلمان ہی تھے۔ مسلمان خواتین پوری طرح نقاب اوڑھ کر آیا کرتی تھیں، لیکن دکان کے اندر آ کر وہ چہرے بے نقاب کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتی تھیں۔ ہم انہیں احترام سے بی بی جی کہتے تھے، کیونکہ بیشتر خواتین کا تعلق پیروں کے گھرانوں سے ہوتا تھا۔ ایک خاتون نے بہن بن کر میرے والد کے ہاتھ میں راکھی بھی باندھی تھی۔ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ اکثر والد سے کہتی تھی کہ میں اس بچے بولا ناتھ کو گود لینا چاہتی ہوں۔ والد جواب میں کہتے تھے، بی بی جی یہ آپ کا ہی بچہ ہے۔ 5 مارچ کو اچانک گڑبڑ کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت میں اپنی دکان میں تھا۔ مجھے کچھ دیر میں چیخوں اور شور کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس وقت تک مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میری زندگی کا افسوسناک ترین دن ہوگا۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا۔ اگرچہ میرے والد جلوس میں شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن کسی نے انہیں قتل کر ڈالا۔ وہ صرف گھر سے باہر حالات کا جائزہ لینے نکلے تھے۔ میرا ایک مسلمان دوست سرور میرے لیے فرشتہ ثابت ہوا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس کے والد میرے والد کو جانتے تھے۔ انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا۔ پھر میرے چچا کشن، جو ریلوے میں ملازم تھے، وہ لدھیانہ سے ملتان آئے تو انہیں ہماری مشکل کا علم ہوا۔ ہم نے اپنی دکان فروخت کر دی اور اپریل کے شروع میں لدھیانہ چلے گئے۔ میں کبھی مسلمانوں پر حملوں میں ملوث نہیں رہا، تاہم لدھیانہ مہاجر کیمپ میں مقیم کئی افراد کو جانتا تھا جو لدھیانہ میں مسلمانوں کے محلوں میں کارروائیاں کرتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا انتقام لینا چاہتے تھے۔ میں نے کسی کارروائی میں اس لیے حصہ نہ لیا کیونکہ مجھے خون خرابے سے ڈر لگتا تھا۔ کبھی کبھی میں خواب میں ملتان اور اپنے مرے ہوئے باپ کو دیکھتا ہوں۔ وہ پگڑی پہنتے تھے اور مجھے بہت پیار کرتے تھے۔ میں 13 سال کا تھا جب ملتان میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ میں اب بھی سرائکی بول سکتا ہوں کیونکہ میرے چاچا جی میرے ساتھ گھر میں سرائکی ہی بولتے تھے۔ سب ہیڈنگ کھوسلا اور SGPC رپورٹ۔ کھوسلا رپورٹ میں بھی ملتان میں غیر مسلموں پر حملوں کو کافی بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندو اور سکھ طلباء نے 2 مارچ کو پرامن جلوس نکالا۔ یہ لوگ ایک روز قبل لاہور میں سکھ اور ہندو طلباء پر فائرنگ کے واقعے پر احتجاج کر رہے تھے۔ رپورٹ میں انسان دوست سیٹھ کلیان داس کے بے-ایمانہ قتل اور ان کے مسلمان مہمان ڈاکٹر سیف کچلو سے بدسلوکی کے واقعے کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا۔ SGPC میں ملتان کے حالات تفصیلاً نہیں بیان کیے گئے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ملتان میں بہت کم سکھ رہتے تھے۔ البتہ تشدد سے متاثرہ علاقوں کی فہرست میں ملتان کو بھی شامل کیا گیا۔ سب ہیڈنگ گورنر جینکنز۔ وائسرائے ویول کے نام 6 مارچ کو ایک تار میں گورنر پنجاب جینکنز نے ملتان میں 100 ہلاکتوں اور بڑے پیمانے پر زخمیوں کی اطلاع دی۔ 2 روز بعد 8 مارچ کو انہوں نے بتایا کہ ملتان میں 140 لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ گورنر نے اندازہ لگایا
کہ ہلاکتیں 200 کے لگ بھگ ہیں، جبکہ 500 افراد زخمی ہوئے۔ 10 مارچ کو گورنر نے ملتان کا دورہ کیا اور رپورٹ دی کہ حالات پرامن ہے۔ ملتان کے ارد گرد کے دیہات میں اکا دکا واقعات کی رپورٹیں ملی ہیں۔ کچھ روز بعد انہوں نے بتایا کہ حالات دوبارہ بگڑ رہے ہیں۔ 4 مارچ کو 15 روزہ رپورٹ میں گورنر نے ملتان کے بارے میں لکھا، ملتان میں بھی حالات خراب ہیں لیکن مجموعی طور پر صورتحال کنٹرول ہے۔ 1 یا 2 دن پہلے فوج کے ایک دستے نے گھیراؤ کی کوشش کرنے والے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، جس سے کافی ہلاکتیں ہوئیں۔ اس کے مؤثر اثرات پڑنے چاہیے۔ 17 مارچ کو انہوں نے لکھا، ملتان میں صورتحال اس وقت بگڑ گئی جب غیر مسلم طلباء کے ایک جلوس نے قائد اعظم مرد آباد کے نعرے لگائے۔ دوپہر 12 سے 3:15 بجے تک اندازاً 150 افراد، تقریباً تمام کے تمام ہندو، اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے تھے۔ البتہ امرتسر کی بنسبت نقصان کافی کم رہا۔ اس کے بعد گورنر نے ملتان میں حالات بہتر ہونے کی رپورٹیں بھیجنا شروع کر دیں۔ 31 مارچ کو رپورٹ پہ انہوں نے نئے گورنر جنرل ماؤنٹ بیٹن کو لکھا ہے، صوبہ پنجاب کے حالات اب کنٹرول میں ہیں۔ باب نمبر 9، مارچ کے فسادات۔ راولپنڈی سطح مرتفع پوٹوہار اور شمال مغربی کوہستانی سلسلے کے درہ خیبر کو جانے والے راستے کے عین اوپر واقع ہے۔ ماضی میں وسط ایشیا سے اکثر حملہ آوروں نے اسی راستے سے گزر کر ہندوستان کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں حملے کیے۔ آثار قدیمہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ویدی اور بدھ تہذیبیں خطہ پوٹوہار میں کافی پھیلی ہوئی تھیں۔ بدھ تہذیب کا بڑا علمی مرکز ٹیکسلا راولپنڈی سے صرف 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس تناظر میں راولپنڈی ہر دور میں ثقافتی، اسٹریٹجک اور عسکری اہمیت کا حامل علاقہ رہا، لیکن بہرحال لگتا ہے کہ یہ ہر دور میں ایک چھوٹا قصبہ ہی رہا۔ انگریز دور میں جب راولپنڈی کو شمال مغربی ہندوستان کی بڑی چھاؤنی بنا کر اسے شمالی کمان کا مرکز بنایا گیا تو شہر کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ قبائلی علاقوں، وسط ایشیا اور افغانستان میں اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے انگریزوں اور روس کے درمیان جو بدنام زمانہ گریٹ گیم ہوئی، اس میں راولپنڈی کو بطور انٹیلیجنس مرکز استعمال کیا گیا۔ 1947 میں انگریز فوجیوں سمیت برطانوی فوج کی بڑی تعداد راولپنڈی چھاؤنی میں تعینات تھی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق راولپنڈی شہر کی کل آبادی 1,85,042 تھی۔ 49,000 نفوس 2 چھاؤنیوں راولپنڈی اور چکلالہ میں مقیم تھے۔ یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ کیا مارچ 1947 میں یہ باضابطہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ انگریز فوج فرقہ فسادات کو چلنے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ پہلا 2 ٹوک فیصلہ اس وقت ہوا جب فیلڈ مارشل اوکن لیک نے وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کو 26 جون 1947 کو ایک نوٹ لکھا۔ محمد علی جناح کی اس خواہش کے انگریز فوج کو فوری طور پر ہندوستان سے نہیں نکلنا چاہیے کے حوالے سے فیلڈ مارشل چاہتے تھے کہ حکومت مسلم لیگ پر واضح کر دے کہ وہ کسی بھی صورت میں فرقہ وارانہ تصادم میں مداخلت نہیں کرے گی۔ ایسا ممکن ہے کہ 1947 میں پہلے ہی خفیہ فیصلے یا خاموش مفاہمت کے تحت طے کر لیا گیا ہو کہ ہندوستان میں انگریزی فوج صرف برطانوی یا یورپی باشندوں کی حفاظت تک محدود رہے گی۔ اس وقت راولپنڈی میں کئی 100 یورپی اور برطانوی خاندان موجود تھے۔ راولپنڈی سول انتظامیہ کا ڈویژنل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بھی تھا۔ مذہبی تناسب سے راولپنڈی ڈویژن میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی۔ یہی صورتحال ضلع راولپنڈی کی تھی۔ البتہ راولپنڈی شہر میں سکھ اور ہندو اکثریت میں تھے۔ امیر ترین افراد سکھ تھے۔ کاروبار اور سود پر قرضہ دینے کا زیادہ کام انہی کے ہاتھ میں تھا۔ بیشتر دکانیں، تجارتی عمارتیں اور رہائشی اسکیمیں ان کی ملکیت تھیں۔ یہ لوگ چند نسلوں پہلے ہندو کھتری اور اروڑہ ذات سے سکھ مذہب کی طرف منتقل ہوئے تھے۔
مشرقی پنجاب کے سکھ ان سکھوں کو پاپا کہتے تھے۔ زیادہ تر ہندو چھوٹے دکاندار تھے، اگرچہ کئی سونار بھی تھے۔ راولپنڈی کی مسلم آبادی غریب تھی۔ ان کی اکثریت ہنرمندوں اور کم اجرت والے مزدوروں پر مشتمل تھی۔ یہ بات دلچسپی کی حامل ہے کہ اس علاقے سے انگریز فوج میں بھرتی ہونے والی جنگجو قوموں کے افراد کا تعلق راجپوت، گکھڑ اور آوان ذاتوں سے تھا۔ ان میں زیادہ تر افراد ضلع راولپنڈی کے باسی تھے۔ راولپنڈی شہر اور ضلع کے رہنے والے افراد سے انٹرویو کے دوران مجھے پتہ چلا کہ سپا گری علاقے کا واحد ذریعہ معاش تھا، کیونکہ زراعت کا شعبہ اتنا ترقی یافتہ نہیں کہ اسے بطور روزگار اپنایا جا سکے۔ خطہ پوٹوہار کی بنجر، پتھریلی اور سخت زمین کی آبپاشی کا واحد ذریعہ بارش ہے۔ اس کے علاوہ زمین کا رقبہ بھی کم تھا۔ کچھ افراد نے مجھے بتایا کہ انگریزوں نے دانستہ طور پر ان دیہی علاقوں میں اقتصادی ترقی کی حوصلہ شکنی کی تاکہ بے روزگار افراد انگریز فوج کے لیے چارے کا کام کر سکیں۔ بعض مواقع پر جب ڈیم اور آبپاشی کے منصوبے بنانے کی کوشش کی گئی تو فوج کے دباؤ پر منصوبے ترک کرنا پڑے۔ دیہی علاقوں میں تجارت اور دکانیں زیادہ تر سکھوں کی ملکیت تھیں، جبکہ کچھ کاروبار ہندوؤں کا تھا۔ راولپنڈی شہر اور ضلع کے مسلمان سکھ ساہوکاروں کے بری طرح مقروض تھے۔ 1947 میں جنگ عظیم کے خاتمے پر جنوب مغربی ایشیا، مشرقی وسطیٰ اور دنیا کے دیگر مقامات پر تعینات راولپنڈی ڈویژن کے فوجی واپس آنا شروع ہو گئے۔ کچھ بدستور بیرون ملک مقیم رہے۔ آبائی علاقوں میں واپس آنے والے سابق فوجیوں کو اندازہ ہوا کہ یہاں معاشی مشکلات ختم ہونے کی بجائے پہلے سے بڑھ گئی تھیں۔ چنانچہ کئی ریٹائرڈ فوجی راولپنڈی شہر آ کر روزگار کے متلاشی رہتے۔ انہی میں سے کئی فوجی ضلع راولپنڈی، ملحقہ اضلاع کیمل پور، اب، اٹک اور جہلم میں ہندوؤں یا سکھوں کے دیہات پر حملوں میں ملوث رہے۔ پنجاب کے دیگر حصوں کے برعکس راولپنڈی کو پہلے ہی پناہ گزینوں کی بڑی تعداد سے نمٹنا پڑا تھا، کیونکہ دسمبر 1946 میں ہمسایہ صوبہ NWFP کے ضلع ہزارہ سے ہندوؤں اور سکھوں کی بڑی تعداد راولپنڈی میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ماسٹر تارا سنگھ کی طرف سے مسلح ہونے کے اعلان کی خبریں 3 مارچ کو راولپنڈی پہنچیں، جس سے مسلمانوں، ہندوؤں اور سکھوں کے محلوں میں اشتعال انگیز سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ 4 مارچ کو مضافاتی علاقوں میں کچھ جھڑپیں ہوئیں، تاہم شہر کے وسط میں پہلا تصادم 5 مارچ کو ہوا۔ 10 مارچ کی پاکستان ٹائمز کی اشاعت میں بتایا گیا کہ ہزارہ ضلع سے آنے والے ہجوم نے مری، جھیگا کلی، گھوڑا گلی اور لوئر ٹوپا کے بازاروں پر دھاوا بول دیا۔ 12 مارچ کو کہوٹا، گوجر خان اور مندرہ کے علاقوں میں جلاؤ گھیراؤ کے واقعات ہوئے۔ پھر اس کا دائرہ فتح جنگ، حسن ابدال اور کیمل پور تک پھیل گیا۔ دی ٹریبیون کے 7 مارچ کے شمارے میں راولپنڈی میں ہونے والی جھڑپوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد 14 مارچ تک روزانہ اخبار میں تصادم کی خبریں موجود ہیں اور بتایا کہ ہجوم کی طرف سے راولپنڈی شہر کے بیرونی علاقوں اور مضافات کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مارچ 1947 میں راولپنڈی کی ضلعی انتظامیہ کا سربراہ انگریز ڈپٹی کمشنر CL کوٹس تھا۔ احمد سلیم اور میں نے دسمبر 2004 میں راولپنڈی شہر اور ضلع میں کئی دن گزارے اور ایسے کئی افراد سے ملاقاتیں کی جو مارچ 1947 کے واقعات کے عینی شاہد تھے۔ ان میں ممتاز ماہر تعلیم خواجہ مسعود احمد، ایک کوچوان دکاندار اور 2 سکھ جن سے میں نے مارچ 2004 میں دہلی میں ملاقات کی تھی شامل تھے۔ مارچ 1947 میں خاکسار تحریک کے ایک کارکن سے بھی میں ملا۔ ملاقات مئی 2002 کو لندن میں عالمی پنجابی کانفرنس کے دوران ہوئی۔ سب ہیڈنگ خواجہ مسعود احمد۔ میں 1947 میں گورڈن کالج کا نوجوان لیکچرار تھا اور میری نئی شادی ہوئی تھی۔ 5 مارچ کو ہندوؤں، سکھوں کا مسلمانوں کے ہجوم کے ساتھ تصادم شہر کے وسط میں ہوا۔
کالج کے پرنسپل ڈاکٹر سٹیورٹ، جو ایک امریکی تھے، شام کو ڈپٹی کمشنر مسٹر سی ایل کورٹ سے ملنے گئے، لیکن انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر سٹیورٹ پریشانی کے عالم میں واپس آئے اور سٹاف کو بتایا کہ حکومت مسئلے سے نمٹنے میں سنجیدہ نہیں۔ اگلے روز راشٹریہ سیوک سنگھ RSS کے کارکن گلیوں میں یہ نعرے لگاتے رہے کہ اس بار 6 مارچ 1947 کو ہولی کا تہوار تھا، ہولی خونی ہوگی۔ میں کالج سے باہر آیا تو دیکھا کہ مری روڈ کے ایک طرف مسلمان اور دوسری جانب ہندو اور سکھ کھڑے تھے۔ دونوں فریقوں کے پاس چاقو اور چھریاں تھیں۔ وہ اشتعال انگیز نعرے لگا رہے تھے، لیکن چونکہ میں کالج کا استاد تھا اور یہ لوگ مجھے جانتے تھے، اس لیے کسی نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا کمیونسٹ پارٹی کے دفتر چلا گیا۔ کامریڈ گربخش سنگھ اور دیگر افراد نے ایسی بے احتیاطی پر مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ بعد ازاں گربخش سنگھ مجھے خود گھر چھوڑنے آئے۔ اگلے کئی روز تک ہمارے پاس گھروں میں کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، کیونکہ دکانیں بند تھیں اور لوگ گھروں میں محصور رہے۔ کامریڈ وشوناتھ سہگل، جن کا تعلق راولپنڈی کے امیر ترین گھرانوں میں سے ایک تھا، وہ ہمارے لیے اپنے گھر سے کھانے پینے کی اشیاء لاتے۔ 5-6 مارچ کو اچانک شہر بھر میں قرآنی اوراق زمین پر گرے پائے گئے۔ ایک خاکسار ورکر نے انہیں اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا۔ یہ کنواں کالج کے بالکل باہر تھا۔ اس خاکسار کے ہندو اور سکھ دوست تھے، چنانچہ وہ ہندوؤں اور سکھوں کے محلے میں چلا گیا۔ اچانک ایک تیز چیخ سنائی دی، کسی نے اسے چھرا گھونپ دیا تھا۔ اس کی لاش اپنے خون میں ڈوبی پڑی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس سنگین جرم میں RSS ملوث تھی۔ اس واقعے سے شہر میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور جلاؤ، گھیراؤ اور چھرا گھونپنے کی کئی وارداتیں ہوئیں۔ صرف کینٹ کا علاقہ محفوظ رہا، جہاں امیر لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ اگرچہ سیاسی حوالے سے راولپنڈی ایک متحرک شہر تھا، لیکن مختلف گروہوں کے درمیان تصادم شاذ و نادر ہوتا تھا۔ تمام مذاہب کے ممتاز افراد کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جس کے نتیجے میں عام افراد کے درمیان اچھے روابط قائم کرنے میں مدد ملی۔ گورڈن کالج ثقافتی اور علمی تنوع کا سرچشمہ تھا۔ دانشور، ماہرین تعلیم، صحافی اور سماجی معاملات سے باخبر افراد ہر روز کالج کی کینٹین میں جمع ہوتے اور گرما گرم مباحثوں میں حصہ لیتے۔ تمام بڑی جماعتوں کے حامی بھی وہاں موجود ہوتے، لیکن چونکہ وہ ایک دوسرے کو جانتے تھے، اس لیے خیالات کے تبادلے میں کبھی بدمزگی پیدا نہ ہوئی۔ اس کے علاوہ کالج کا ماحول بھی کثیر المذہب تھا۔ اساتذہ اور طلباء دونوں مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بہت کم ہندو، سکھ اور مسلمان طلباء کالج ہاسٹل میں مقیم تھے۔ میں کمیونسٹ پارٹی کا رکن تھا۔ 1946 میں مشہور بھارتی اداکار بلراج ساہنی، جن کا تعلق راولپنڈی سے تھا لیکن فلمی شعبے سے متعلق کی بنا پر وہ بامبے میں رہ رہے تھے، نے اپنے آبائی شہر کا دورہ کیا۔ وہ ہماری کمیونسٹ پارٹی سرگرمیوں سے کافی متاثر ہوئے۔ وہ خود بھی مارکسسٹ تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ ہندوستان جلد آزاد ہوگا اور ہم اپنے عوام کے ترقی پسند مستقبل کی منصوبہ بندی کریں گے۔ مارچ 1947 کے فسادات کے بعد بھی ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہندوستان آخرکار تقسیم ہو جائے گا۔ سب ہیڈنگ: شیخ نور دین۔ میں نے پوری زندگی تانگے کی، کوچوانی کی۔ تشدد اس وقت شروع ہوا جب سکھوں نے ایک مظاہرے کے دوران پاکستان مخالف نعرے لگائے۔ راولپنڈی کی ممتاز شخصیت چودھری مولا کے بیٹے نے مظاہرین کو اشتعال انگیز زبان استعمال کرنے سے روکا تو ایک سکھ نے کرپان سے حملہ کر کے اس کی ٹانگ پر گہرا زخم لگا دیا۔ چودھری مولا کو واقعے کا علم ہوا تو وہ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں آیا۔ اس کے بعد کئی روز تک فسادات چلتے رہے۔ کئی افراد ہلاک یا زخمی ہوئے، املاک کا بھاری نقصان ہوا اور لوٹ مار کے ساتھ آگ لگانے کے واقعات بھی ہوئے۔ مجھے ٹھیک سے یاد نہیں کہ زیادہ نقصان کس فریق کا ہوا، لیکن سکھوں کے پاس بہرحال جدید اسلحہ تھا۔ بعد میں تو غیر مسلموں کو یہاں سے بھاگنا پڑا، لیکن شروع میں مقابلہ برابر ہی رہا۔ میں نے پوری زندگی راولپنڈی میں گزاری۔ 1947 کے ہنگاموں سے پہلے شہر میں ہندوؤں اور سکھوں کی بڑی آبادی تھی۔
مجموعی طور پر یہ بہت اچھے اور مہربان لوگ تھے۔ دت براہمنوں کا ایک خاندان ہمیشہ میرے تانگے پر سفر کرتا تھا اور ایک خاتون خانہ مجھے اپنا بھائی کہتی تھی۔ وہ لوگ مجھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے تہواروں پر تحائف بھی دیتے تھے۔ سب ہیڈنگ شیخ محمد اسحاق۔ ہمارے بزرگ کچھ نسلوں قبل اروڑا ذات کی ذیلی ذات تھا۔ ہمارے بزرگ کچھ نسلوں قبل اروڑا ذات کی ذیلی ذات تھاپڑ سے مسلمان ہوئے تھے۔ شہر کے ایک کاروباری مرکز میں ہماری دکان تھی۔ ہمارے کاروباری رابطے پورے پنجاب میں پھیلے تھے اور میں اور میرے والد اپنی ریٹیل شاپ کے لیے مشرقی پنجاب سے سامان لایا کرتے تھے۔ راولپنڈی میں 1946 کے انتخابات تک کوئی خاص سیاسی سرگرمی نہیں تھی۔ یونینسٹ پارٹی بڑی جماعت تھی جبکہ کانگریس انگریز مخالف عناصر کا منصوبہ گڑ تھی۔ خاکسار اور احرار بھی فعال تھے۔ کمیونسٹوں کی تعداد بہت کم تھی۔ RSS کے کارکن بھی تھوڑا بہت تعداد میں موجود تھے۔ مسلم لیگ کو اس وقت اہمیت ملنا شروع ہوئی جب 1945-46 میں انتخابات ہوئے۔ گڑبڑ کا آغاز 4 مارچ کی شام کو ہوا، اگرچہ یہ صرف نعرے بازی تک محدود تھی۔ پہلا تصادم 5 مارچ کو اس وقت ہوا جب سکھوں اور ہندوؤں کے جلوس کی مسلم لیگ کے حامیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی۔ 6 مارچ جمعرات کو ہندوؤں کا تہوار ہولی تھا، لیکن جشن عام کی بجائے ایک روز قبل ہونے والے تصادم کا سلسلہ ہولی پر بھی جاری رہا۔ نہرو روڈ اب اسے غزنوی روڈ کہتے ہیں پر فائرنگ کے واقعات بھی ہوئے۔ دونوں اطراف سے ایک دوسرے پر فائرنگ کی گئی۔ دیگر مقامات پر جھڑپیں ہوئیں۔ کرتارپورہ میں سکھوں اور ہندوؤں نے کچھ مسلمانوں پر فائرنگ کی جس سے کچھ اموات بھی ہوئیں۔ دوسری طرف رٹا کے علاقوں میں کچھ سکھوں کو قتل کر دیا گیا اور ڈھوک میں سکھوں کو جبراً اسلام قبول کرا کے ان کے سر اور داڑھی کے بال منڈوا دیے گئے۔ سکھوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو انہیں مسلمان ہجوم نے تشدد کر کے جان سے مار ڈالا۔ اسی طرح سکھوں کے مضبوط مرکز باغ سردارہ میں مسلمانوں پر بے پناہ مظالم توڑے گئے۔ سکھوں نے بندوقیں اور کرپانیں استعمال کیں، البتہ زیادہ تر راولپنڈی کے ارد گرد کے دیہات میں غیر مسلمانوں کو انتہائی برے سلوک کا نشانہ بنایا گیا۔ ان میں سے کچھ بھاگ کر راولپنڈی آ گئے۔ ان لوگوں سے ہمیں اس سانحے کا علم ہوا۔